واقعہ کربلا کی قسط نمبر 31 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 32 کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، کل ہم 10 محرم کے واقعات تک پہنچ چکے تھے جو صبح فجر تک تھے۔ فجر کی نماز اور میدان کارزار۔ بہرکیف جب صبح طلوع ہوئی تو امام علی مقام علیہ السلام نے نماز کی اذان دی اور دوستوں کو بلایا، تیمم کر کے سنت ادا کی اور باجماعت فرض ادا کیے۔ ابھی آپ نے دعا بھی نہ مانگی تھی اور نہ ہی اوراد پڑھے تھے کہ مخالفین کے لشکر سے جنگ کے نعرے پرچوٹ پڑنے لگے۔ سوار اور پیادے جوک در جوک میدان میں آ گئے اور جھنڈے گاڑ کر حل میں مبارز کی صدا دینے لگے۔ موالیان حسینی نے مخالفین اہل حجاز سپاہ عراق کے برگ و نوا کو دیکھا تو خیر زماں و زمین کے لیے پروانہ وار دست یقین سے جانشینی کے درمیان کمر خدمت گزاری باندھ لی اور پیادہ و سوار میدان میں آ گئے۔ ابن سعد لشکر کو ترتیب دی، میمنہ نا مامون پر عمر بن الحجاج کو امیر بنایا اور میسرا ناصرہ کو شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کیا اور اپنے غلام کو پرچم دے کر سیاہ قلب کو قلب سیاہ میں مقرر کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے باوجود صرف چند ساتھی ہونے کے دشمن کے لشکر کی کثرت کی کچھ پرواہ نہ کی اور میمنہ با میمنیت کے لیے حضرت زہیر بن کین بجلی کو نامزد فرمایا اور میسرا با یسر پر حضرت حبیب بن مظاہر اسدی کو مقرر کیا اور پرچم نصرت انشان اپنے برادر رشید حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا۔ اگرچہ قلب کی جگہ صدر ہوتی ہے مگر اس صدر نے قلب میں جگہ لے دی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے مبارزان نے میدان شہادت میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ لیا تو حاطف غیبی نے ان کے گوش ہوش میں یہ آواز پہنچائی۔ جب دونوں صفیں آراستہ ہو گئیں تو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے خیمے میں تشریف لائے، سر اقدس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ رکھا اور آپ کی ذرا زیب تن فرمائی۔ نبی بالسیف کے میدان کے شاہ سوار کی تلوار ہاتھ میں لے کر حمائل کی اور راقب براق کے مرتجز نامی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف نکلے اور چند عربی کے اشعار آپ نے پڑھے۔ انا ابن علی طاہر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفراہین الفخر۔ آپ کے ارشادات کا مضمون یہ تھا کہ اہل عراق، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نبیرہ مصطفیٰ ہوں اور رسول خدا کا نواسہ ہوں اور جگر گوشہ بطول فاطمہ الزہرا ہوں اور قرۃ العین علی المرتضیٰ ہوں اور حسن مجتبیٰ میرے بھائی ہیں اور میرے چچا جعفر طیار جنات معلیٰ کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے اپنے سر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پہنی ہوئی ہے اور یہ ذرہ مبارک بھی آپ کی ہے جو میں نے پہن رکھی ہے اور یہ تلوار بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو میں نے حمائل کر رکھی ہے اور یہ گھوڑا بھی آپ ہی کا ہے جس پر میں سوار ہو کر آیا ہوں۔ ان کے لشکر سے آواز آئی، اے حسین، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حق و صداقت اور درستی اور راستی پر مبنی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، پھر کس وجہ سے تم میرے خون کو حلال جانتے ہو؟ اور وہ پانی جو چرندوں درندوں اور یہود نصارہ پر حلال ہے مجھے اس سے محروم کر دیا، اور حال یہ ہے کہ میرے والد گرامی اپنے دشمنوں کو حوض کوثر سے دور کر دیں گے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو پیاسے اونٹوں کو پانی سے محروم کرے؟ اسی اثناء میں اہل بیت کے خیمہ سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز امام علی مقام علیہ السلام کی سماحمائیوں میں پہنچی تو آپ اس آواز کو سن کر متاثر ہو گئے اور فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جا انہیں کہو تمہارے رونے کے لیے کل کا روز کافی ہے، اب اس وقت رونے میں اجرت نہ کریں۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے تو امام علی مقام علیہ السلام نے دوبارہ آغاز گفتگو کرتے ہوئے فرمایا،
اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے۔ میں ہرگز جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ میں نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی، اور جب تک مجھ پر تکلیف کا قلم جاری نہیں کیا گیا میں نے فرائض خدا بندی کو ترک نہیں کیا۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ نسبت عالی جو آج کے دن میں رکھتا ہوں روئے زمین پر کوئی شخص نہیں رکھتا۔ میں وہ شخص ہوں جس نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے جد بزرگوار صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے روضہ اقدس کی خدمت اختیار کر رکھی تھی۔ مجھے اس جگہ نہیں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ میں نے ضرورتاً مدینہ منورہ کو چھوڑ کر حرم مکہ میں پناہ لی اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ بعد ازاں تمہارے قاصد مسلسل آنا شروع ہو گئے اور تمہارے اس مضمون کے خطوط متواتر پہنچتے رہے کہ ہم آپ کو دوسروں سے زیادہ امامت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ فرمائیں۔ اب میں تمہارے کہنے پر آیا ہوں تو تم نے خفیہ مکاری اور غداری سے کام لیتے ہوئے ہم غریبوں کے نازک دلوں کے آبگینہ کو غداری و جفاکاری کے پتھر کے ساتھ توڑ ڈالا۔ اگرچہ تمہارے مکر کی آگ نے میرے صبر سکون کو جلا دیا ہے، مگر میں پہاڑ کے کان میں کہہ دوں تو اسی وقت بس الجبال بسا کی صفت ظاہر ہو جائے۔ اور اگر تمہارے جور جفا کی بجلی سے میرے ساتھیوں کے صبر کی بنیاد ہل گئی ہے، مگر میں روزے روشن کو اشارہ کروں تو اسی وقت ظلمات بعدھا فوق بعد کے اثرات اس سے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اب میں تمہارے سبب سے راحتوں کے دارالملک کو لشکر اسراب کے یغمات سے خراب دیکھتا ہوں، اور سفینہ اعمال کو عواصف ملال کی ہواؤں سے غرقاب انقلاب میں پاتا ہوں۔ پھر اپنی اس لشکر میں موجود روسائے کوفہ کو ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، اے عمر بن سعد اور اے عمر بن الحجاج اور اے شیش بن ربعی اور فلاں تم لوگوں نے میری طرف ہاتھ لکھے اور اب میرے مقابلے میں آ گئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان خطوط کا کچھ علم نہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کے پاس ان کے خطوط موجود تھے، آپ نے انہیں دکھائے۔ انہوں نے کھلم کھلا انکار کرتے ہوئے کہا، ہمیں ان خطوط کے لکھے ہو جانے کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام ان کے جھوٹ اور غداری سے حیران ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا، ان خطوط کو آگ میں ڈال دو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ میں نے تم پر حجت قائم پوری کر دی اور مجھ پر تمہاری کوئی حجت نہیں۔ ابن سعد نے آگے بڑھ کر کہا، اے حسین، ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا ہم آپ کو تلوار کی ضرب سے ہلاک کر دیں گے۔ پھر کمان سے ایک تیر نکالا اور کہا، اے اہل کوفہ، گواہ رہنا اور کل کو امیر جلیل عبید اللہ بن زیاد کے سامنے گواہی پر کھڑے ہونا کہ حسین کی لشکر کی طرف سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں۔ پھر اس نے امام علی مقام علیہ السلام کی طرف تیر چلا دیا۔ امام علی مقام نے اپنی دہری مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، یہودیوں پر خدا کا غضب ہو۔ جب انہوں نے سختی کا وقت دیکھا تو کہا، عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ پر غضب الہی ہو کہ سختی کا زمانہ آیا تو انہوں نے افطرا باندھتے ہوئے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اس وقت اس موقع پر تم پر پروردگار کا غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور میں اس وقت وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کی راہ پر چلنے والے سالکوں کی طرح صبر و شیکبائی کے راستے پر چلنے میں انحراف نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم ان اللہ یحب الصابرین کے ساتھ اور وفقائے محبت کا خلت کو جو کہ صابروں کی قامت و بااستقامت پر راس آتا ہے تمسک کرتا ہوں، کیونکہ تھوڑے عرصہ تک ظلم کے نتائج ستمگاروں کو پہنچیں گے، اور وہ چاہے عزت و حرمت کی بلندی سے چاہو بار و ذلت کی گہرائی میں گرفتار ہوں گے۔ میں منتظر ہوں ان اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے کردار کا بدلہ اور تمہاری گفتار کی سزا تمہیں بہت جلد پہنچنے والی ہے۔ بعد ازاں امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کی انان میدان سے موڑی اور اپنے لشکر کی صفوں میں تشریف لے آئے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ لشکروں کی مجموعی تعداد، ایک قول کے مطابق مخالف لشکر کی تعداد 70,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 تھی، جبکہ صحیح تر روایات یہ ہیں کہ لشکر یزید کی تعداد 22,000 سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی، جو شام اور کوفہ سے اس معرکہ میں موجود تھے۔